ہو جائے جو انسان کے سامنے ماہ رمضان مبارک کا آیا اور اس نے اپنی مغفرت نہ کروائی. مغفرت اسی بندے کی ہوگی، وہی بندہ اس ماہ مبارکہ میں بخشا جائے گا جس بندے نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے 30 روزے رکھے، ماہ رمضان مبارکہ کے روزے کا اہتمام کیا اور اس نے رب العزت کی رضا کے لیے عبادتی کی نماز پنجگانہ ادا کیا اور اس نے نماز تراویح ادا کی رب کی رضا کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اسے بار بار ستائیں اپنی رحمت کی دے رہی ہے. کون بندہ کامیاب ہے؟ جس نے روزے رکھے. اور یہ بھی حدیث پاک میں آیا ہے، میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے ماہ رمضان مبارکہ کا ایک روزہ چھوڑا بنا عذر شرعی، شریعت نے ایسے لوگوں کو اجازت دی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتے. اب روزہ نہیں رکھنے کا روزہ نہیں ہوتا، سحری کرنے کے بعد ہمیں برداشت نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے تعلق سے تو اپنی حالت وہ خود بنائے ہوئے ہیں. لیکن شریعت اس کے لیے اجازت دیتی ہے جو انسان بیمار ہے، شوگر کے پیشنٹ ہیں، دیگر امراض اتنا مرض اس کا بڑھ گیا ہے کہ وہ روزہ صحیح طریقے سے نہیں رکھ سکتا، تو وہ ایسے لوگوں کے لیے گنجائش ہے. لیکن گنجائش ہونے کے باوجود شریعت نے وہاں ان کو آزاد نہیں کیا، شریعت کی وہاں پر ان کو پکڑ ہے. تم نے روزہ نہیں رکھا نا تو تمہیں روزے کا کفارہ دینا ہے، روزے کا کفارہ تمہیں دینا. اور روزے کا کفارہ کیا ہے؟ روزے کا کفارہ 60 مسکینوں کو ایک روزے کے چھوڑنے پر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر صدقہ کر دینا. اور ایک بات بتاتا ہوں، شاید کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے، روزے کی اہمیت، ماہ رمضان مبارک کی اہمیت کیا ہے. رمضان مبارکہ کے ایک روزے کی فضیلت ایسی ہے کہ بقیہ مہینوں میں بندہ سال پر روزہ رکھے، 11 مہینے لگاتار روزہ رکھے، پھر بھی رمضان کے ایک روزے کے برابر نہیں ثواب حاصل کر سکتا. رمضان مبارکہ کے ایک روزے کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان مبارکہ ہمیں اس لیے دیتا ہے تاکہ بندہ گناہوں سے بچے، پرہیزگاری اس کے اندر آ جائے. لگاتار ایک مہینہ بندہ روزہ رکھتا ہے اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے، تو بندے کے اندر یہ عادت پیدا ہونی چاہیے کہ مجھے ہر حال میں ہمیشہ جس طرح میں نے ایک ماں رب کو راضی کرنے کے لیے اس کے خوف میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا، اسی طرح مجھے بقیہ مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھنا. روزہ اصل میں صبر کا نام ہے، روزہ تقوی کا نام ہے. روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کے اندر خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، آپ اپنی چھوٹی عمر میں روزہ رکھتے ہیں، حالانکہ بچے کو جب تک بچہ بالغ نہ ہو جائے اس وقت تک اس پر روزہ فرض نہیں، نمازیں فرض نہیں، عبادتیں اس کے پر فرض نہیں، بلوغت سے پہلے، بالغ ہونے سے پہلے. لیکن بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے اس کے اوپر رمضان کے روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں، نمازیں بھی اس کے اوپر فرض ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ حساب لکھا جاتا ہے کہ اس نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنی نمازیں چھوڑی، کتنے روزے رکھے، کتنے روزے چھوڑے، اور روزہ رکھنے میں اس نے اپنے ایام کیسے گزارے. یہ تمام دیگر اعمال کرام کاتبین تحریر کر لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بچ جائیں گے، روزہ چھوڑ کر ہم بچ جائیں گے. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ، آپ کی چھوٹی سی عمر ہے، آپ نے سحری کر لی، روزہ رکھ لیا، دوپہر کا وقت تھا، آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک کمرے میں لے جا کر کہا کہ بیٹا احمد رضا، بچوں کا روزہ نہیں ہوتا، آپ کچھ کھا لی پی لیجیے. لیکن سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے
والد صاحب نے یہ بھی کہا کہ کمرے میں بند کوئی موجود نہیں ہے، میں اور آپ ہیں، اس کے علاوہ یہاں پر کوئی موجود نہیں، آپ یہاں پر کھا لیں گے تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ میرے امام کہتے ہیں والد صاحب ہم اور آپ موجود ہیں تو یہ ضرور ظاہر ہے، لیکن میں چھپ کر کھا بھی لوں گا، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہی فکر لے کر، یہی سوچ لے کر رمضان مبارکہ میں روزے رکھتے ہیں، کمرے میں بند ہے، کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، کھانے پینے کی اشیاء ہمارے سامنے موجود ہیں، لذیذ سے لذیذ ہمارے سامنے کھانا موجود ہے، ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک کہ اللہ کا حکم نہیں ہو جاتا، افطاری کا وقت نہیں ہو جاتا، اس وقت تک ہم کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ یہ سوچ کیا تھی؟ اللہ کا خوف ہمارے دل میں، ہم روزہ توڑیں گے ہمیں گنہگار ہوگا، لیکن یہ بھی فکر ہونا چاہیے روزہ توڑنے پر بھی گناہ ہے اور روزہ چھوڑنے پر بھی گناہ ہے۔ ایک حدیث سن لیں، شاید کہ آپ کو احساس ہو جائے گا کہ روزہ چھوڑنے کی مذمت بھی کی گئی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جس نے رمضان مبارکہ کا ایک روزہ چھوڑا اسے جہنم میں 500 سال تک جلایا جائے گا، 500 سال تک جلایا جائے گا۔ ہم دنیا کی آگ کو ذرہ برابر برداشت نہیں کر سکتے، اور جہنم کی آگ کا تو عالم یہ ہے کہ جہنم کی آگ اتنی بھیانک ہے کہ جب اس میں پہلے آگ لگائی گئی تو پہلے سفید تھی، پھر اس کے بعد اس آگ کو اور مزید بڑھایا گیا تو وہ لال کلر میں تبدیل ہو گئی، جب اسے اور مزید اسے بڑھایا گیا تو وہ آج کالے کلر میں موجود ہے۔ میرے آقا نے ارشاد کیا فرمایا؟ 500 سال تک اسے جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا جس نے رمضان مبارکہ کا ایک روزہ چھوڑا۔ اللہ رب العزت ہمارے صحت سے واقف ہے، ہمارے حالات سے واقف ہے۔ اپنے آپ کو بہانے بنا کر بندے کو یہ ہرگز بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ میری حالت ایسی ہے مجھے روزہ رکھنا نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں رمضان مبارکہ میں روزہ رکھنا فرض ہے، اور رات میں نماز تراویح ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کی تعریف میں آپ کو بتا دوں، سنت مؤکدہ کی تعریف یہ ہے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جسے ہمیشہ ادا فرمایا اور کبھی ترک نہیں کیا، کبھی ترک نہیں کیا اس کو میرے آقا نے، اسے سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد سنت غیر مؤکدہ کی بھی تعریف سماعت کر لیں۔ سنت غیر مؤکدہ وہ دن ہے جس کو میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہمیشہ ادا فرمایا لیکن کبھی ضرورت کی وجہ سے اسے ترک فرمایا، لیکن ہمیشہ چھوڑا۔ نماز تراویح تو ہمارے پر سنت مؤکدہ تھی، ہم نے یہ سمجھ لیا جس طرح رمضان مبارکہ میں آخری عاشرہ اعتکاف کرنا سنت کفایہ ہے، اسی طرح شاید کہ ہو سکتا ہے کہ تراویح کی نماز میں سنت کفایہ ہوگی، چند لوگ آ کر پڑھ لیں گے، سب بری کے بری ہو جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے۔ یہ ہرگز تصور نہ کریں جس طرح ہم پر نماز پنجگانہ فرض تھی اسی طرح نماز تراویح ادا کرنا بھی ہمارے اوپر سنت ہے۔ سنت کو چھوڑنا بھی گناہ، سنت کو ترک کرنا بھی گناہ۔ رمضان مبارکہ کا یہ آخری دن ہے، اور میرے آقا کا ارشاد کیا ہے؟ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے بلند آواز سے آمین کہا، اور اس کے حق میں کیا کہا کہ وہ انسان برباد ہو جائے۔ جبریل ابھی دعا کر رہے ہیں وہ انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی، اپنی مغفرت نہ کروائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکات دو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نماز بھی قائم کرنا ہے اور مالی کے نصاب کو زکات بھی دینا ہے۔ اسی ضمن میں نماز کے تعلق سے اہمیت بتا دوں، نماز کی اہمیت ہمارے بزرگوں کے نزدیک کیا تھی، انہوں نے نماز کو کس طرح ترجیح دی۔ صرف رمضان آیا کہتے نا کہ کہیں ایک آفر لگا ہوا تھا، اعلان ہوا کہ فلاں جگہ پر آفر لگا ہوا ہے، چیزیں سستی میں بک رہی ہیں، سب لوگ جا کر وہاں پر کوالٹی چیک کر کے
ان چیزوں کو خرید لیں گے، لیکن دنیا کی چیزیں دنیا تک محدود ہو جاتی ہیں۔ ہم کوئی چیز خریدیں، ہم اسے پہن لیں گے، کچھ دن تک وہ نہیں رہے گی، پھر بعد میں پرانی ہو جائے گی، پھر کچھ دن تک پہنیں گے، پھر اس میں وہ خراب ہو جائے گی، اس کو پھینک دیا جائے گا۔ ہماری نیکیاں، ہمارے اعمال، یہ کبھی اگرچہ ہم نے للہیت کے ساتھ، خلوص کے ساتھ رب کی رضامندی حاصل کر کے ہم نے کی ہے، تو یہ ہمارے عمل ضائع نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، ہمارے عمل رب کی بارگاہ میں قبول ہوں گے۔ ہم نے روزہ رکھا ہے، ہم نے نمازیں پڑھی ہیں آج تک، یہ بھی ضرور اپنے ذہن میں خیال رکھیں کہ ہماری نمازوں میں کتنی کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، ہمارے روزے رکھنے میں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی، ہماری عبادتیں کرنے میں کتنی غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آج آ کر اس کی بارگاہ میں سچے دل سے معافی مانگ کر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم نے جو روزے رکھے، نمازیں تراویح ادا کی، عبادتیں کی ہیں، اس کی قبولیت کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ میرا مولا بڑا غفور الرحیم ہے، اگرچہ ذرہ برابر بھی کوتاہیاں لغزشیں ہو گئی ہوں، لیکن رب ہمارا دل کو دیکھتا ہے، دل کے حالات کو دیکھتا ہے کہ بندہ میرے پاس آیا ہے، کیا فکر لے کر آیا ہے، کیا خیال لے کر آیا ہے۔ میرا رب بندے کے خیال اور اس کے دلی حالات کو دیکھ کر بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نماز کی اہمیت ہمارے بزرگوں کو نزدیک کیا ہے۔ مصنف بہار شریعت حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ، فقہ حنفی کی ایک بہت بڑی کتاب 3 جلدوں پر مشتمل ہے، ہزاروں مسائل جس بزرگ نے ایک کتاب میں تحریر فرمائے، حضرت علامہ امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ ایک مرتبہ نماز ظہر ادا کرنے کے بعد، نماز ظہر آپ نے ادا نہیں کی تھی، آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی، بے ہوشی طاری ہو گئی، آپ بے ہوش ہو گئے، ابھی آپ نے نماز ظہر ادا نہیں کی تھی، آپ اتنی دیر تک بے ہوش رہے، اتنی دیر تک بے ہوش رہے کہ عصر کا وقت آ گیا، عصر کا وقت شروع ہو گیا۔ جب آپ سب سے پہلے بیدار ہوئے نا، تو سب سے پہلے بیدار ہونے کے بعد حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان سے سب سے پہلے آپ نے یہ پوچھا، جب ہوش آیا آپ کو تو سب سے پہلے آپ کی زبان سے ایک ہی جملہ تھا، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، ظہر کا وقت باقی ہے۔ حضور حافظ ملت علیہ الرحمت و رضوان نے جیسے کہا حضور ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور عصر کا وقت شروع ہو گیا، تو آپ زاروں قطار رونے لگے، زاروں قطار آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور حافظ ملت علیہ رحمت و رضوان نے جب یہ معاملہ دیکھا تو آپ پوچھنے لگے، حضور یہ تو ارشاد فرمائیں، کیا آپ کے رونے کی وجہ کیا، آپ کیوں رو گئے؟ حضرت علامہ امجد علی اعظمی علیہ رحمت و رضوان بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نماز ظہر ادا نہیں کی تھی اور میں بے ہوش ہو گیا اور میری نماز ظہر رہ گئی۔ تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں حضور بے ہوشی کے حالت میں تو نماز معاف ہے، بے ہوشی کے حالت میں نماز معاف ہے، اگرچہ بندہ ظہر پڑھنے سے پہلے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر عصر کے وقت اس کو ہوش آتا ہے اور اسے اس کی قضا بھی ضروری نہیں ہے، قضا بھی اس کی اسے ضروری نہیں ہے احناف کے نزدیک، اور اس کی قضا اسے ضروری نہیں ہے۔ لیکن امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ نے جب زاروں قطار رونا شروع کیا تو حضور حافظ ملت علیہ الرحمہ فرمانے لگے حضور بے ہوشی کی حالت میں نماز بھی ضروری نہیں، آپ تو بے ہوش جیسے کا وقت شروع ہو گیا، اس کے بعد قضا بھی ضروری نہیں ہے۔ حضور علامہ امجد علی اعظمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ میں اس وجہ سے نہیں رو رہا، اس وجہ سے میں رو نہیں رہا کہ میں بے ہوش تھا، مجھے یہ بھی فکر ہے، مجھے یہ بھی غم ہے کہ میری نماز ظہر چھوٹ گئی، اور مجھے یہ بھی فکر ہے کہ میں جس طرح 5 وقت میں رب کے حضور حاضر ہو جاتا تھا، ایک وقت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے محروم رہ گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نمازی یہ جو ہے نا رب کے قرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے،
رب سے باتیں کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے. رب العزت کی بارگاہ میں ہم آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیتوں کو دیکھ کر، ہمارے دینی حالات کو دیکھ کر بندے کی تکلیفیں اور پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اسی طرح ایک واقعہ اور گزرا آپ کے ساتھ. آپ دوران سفر میں تھے، کار میں سفر کر رہے ہیں. حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کا واقعہ. حضرت پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ یہ وہ بزرگ ہیں جنہیں میرے آقا کریم علیہ السلام کی زیارت ہوئی ہے. انہوں نے پنجابی زبان میں میرے آقا کریم علیہ السلام کی تعلیم بیان کی. کب؟ جب میرے آقا کریم علیہ السلام کو روبرو دیکھا، چہرے کو دیکھا، رخ زیبا کو دیکھا، والضحیٰ والے چہرے کو دیکھا، واللیل والے زلف مصطفیٰ کو دیکھا. جب سرابۂ مصطفیٰ کو دیکھا تو آپ نے شعر بھی لکھا. آپ نے نعت پڑھی. میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ سے انہیں شرف حاصل ہوا، اللہ کے اوپر رحمتیں نازل ہوئی. آپ ایک مرتبہ کار میں سفر کر رہے تھے. سفر کے دوران نماز عشاء کا وقت ہو گیا، نماز مغرب کا وقت ہو گیا. آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، ہم یہ کام کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نماز ادا کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا سفر جاری کرتے ہیں. بزرگوں کے اندر یہ جذبہ تھا، نمازوں کے تعلق سے فکر ان کے اندر تھی، اللہ کا خوف ان کے دل میں بسا ہوا تھا کہ ہمیں نماز بندگانوں کو ان کے وقتوں پر ادا کرنا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. بے شک نماز اوقات نماز مسلمانوں کے لیے باقا ہوا فرض ہے. مسلمانوں کو اسی وقت میں وہ ٹائمنگ پہ جو ہے نمازیں ادا کرنا. پیر مہر علی شاہ علیہ رحمہ کار میں سفر کر رہے تھے. لوگوں سے کہا، اپنے ساتھیوں سے کہا کہ نماز ظہر یا نماز عصر کسی ایک نماز کا وقت چل رہا تھا. انہوں نے کہا کہ لوگ نماز کے لیے اپنی کار کو روکتے ہیں، سفر کو روکتے ہیں. حالانکہ مسافر پر سفر کے دوران نماز بھی ضروری نہیں، اپنی منزل پر پہنچ کر نماز ادا کریں. نماز اگرچہ سفر کے درمیان میں پڑھ لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن بعد میں سفر مکمل ہونے کے بعد وہ اپنی نماز جو ہے مکمل کر سکتا ہے. یہ بھی یاد ہے. لیکن پھر مہر علی شاہ علیہ رحمہ سے لوگ کہنے لگے حضور ہم سفر میں، حالانکہ سفر میں کچھ ہی دوری کا وقت ہے، ہم جب اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو ہم نماز ادا کر لیں گے. پھر مہر علی شاہ علیہ رحمہ نے سب لوگوں کی بات پر لبیک کہا. اچھا ٹھیک ہے، جب ہم اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو نماز ادا کر لیں گے. پھر مہر علی شاہ علیہ رحمہ بیان فرماتے ہیں کہ جب ہم یہ ارادہ کر کے نکل پڑے کہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد نماز ادا کر لیں، آپ فرماتے ہیں کہ کچھ دور ہی ہماری کار چلی تھی، بہت بڑا حادثے کہ ہماری کار بہت بڑے حادثے میں شامل ہو گئی. گویا کہ ہماری کار پلٹ گئی، ہماری کار پلٹیاں لے لگی. پھر اللہ کا شکر بیان کر کے آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں جتنے بھی لوگ اس کار میں شامل تھے کسی ایک کو بھی ذرہ برابر کسی طرح کا نقصان نہیں ہوا. پھر آپ لوگوں سے کہنے لگے اپنے ساتھیوں سے یہ ہماری نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، نماز میں تاخیر کرنے کی وجہ سے یہ نقصان ہمیں اٹھانا پڑا. بزرگوں کا خیال کتنا بہترین تھا کہ نماز کی فکر ان کے اندر ایسی تھی. ان کے اندر نماز کی فکر جو ہے گویا کہ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں تین ٹائم ہم کھانا کھاتے ہیں، ہمیں ناشتے کی فکر رہتی ہے، دوپہر کے کھانے کی فکر رہتی ہے. ہمارے بزرگوں کو کھانے کی اتنی فکر نہیں رہتی، بلکہ رب کو راضی کرنے کے لیے اس کی عبادتیں کرنے کی فکر ہمیشہ رکھی رہتی ہے. ہمیشہ یہی فکر میں اپنی زندگی گزارتے ہیں. میں آپ کو یہی فکر دوں گا کہ آج ماہ رمضان مبارک کا آخری دن ہے اور آج لیلۃ الجائزہ ہے. میرا تو خیال یہ کرتا ہے کہ جو بندہ مہینے پر عبادت نہیں کیا وہ آج کا خاک عبادت کر سکتا ہے. وہی عبادتیں ہماری کام آئیں گی جو عبادتیں ہم نے رب کو راضی کرنے کے لیے کی. میری باتیں شاید لوگوں کو تکلیف دیتی ہوں گی، لیکن حق بولنا یہ میری ذمہ داری ہے، اسی لیے مجھے حق بولنا پڑتا ہے. رمضان مبارکہ کا ایک روزہ چھوڑنے کے تعلق سے میں نے جو ہے وعید بھی سنائی ہے کہ 500 سال تک جہنم کے آگ میں جلایا جائے گا. ہم زبان سے کہہ دیا کتنا آسان جملہ ہے،
یہ بھی یاد رکھیے کہ قبر کی منزل بھی ہے، مرنا بھی ہے، عالم برزخ میں رہنا ہے، وہاں کیا کیا سزائیں ہمیں بھگتنا پڑے گا، پھر اس کے بعد حشر کے میدان میں رب کی بارگاہ میں جا کر ہمیں سوال و جواب ہوگا، اس کی بارگاہ میں ہمیں حساب و کتاب دینا ہے، وہاں کی رسوائی سے کون بچائے گا، پھر جہنم کی آگ میں ڈھکیلا جائے گا، ایک روزہ چھوڑے 500 سال تک بھگتنا ہے، سال ہم نے مہینے میں جو 300 دن روزہ چھوڑ دیے تو اس کا عالم کیا ہے، 300 روزے نہیں رکھے اس کا عالم کیا ہے۔ تو اللہ ہمیں اور آپ کو ایسے گناہ سے محفوظ رکھو۔ ہم نے اس سال رمضان پا لیا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، پچھلے سال جن نے رمضان پایا تھا انہوں نے یہ فکر ان کے اندر یہ فکر ہوئی ہوگی کہ آئندہ سال ہمیں رمضان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، اب اس سال ہمیں رمضان ملا ہے، آئندہ سال کی ہمیں یہ سوچتے، حقیقت مانیے کل رات کی تراویح میں وہ بندہ جو لگاتار تراویح کے لیے آتا ہوا 300 دن جس نے تراویح ادا کی ہوگی نا، جب اس کی آخری ایک ایک رکعت کم ہوتی ہوگی تو بندے پر کتنی جو ہے ہم نے 30 دن مکمل تراویح ادا کی، تلاوت سنتے رہے، 300 دن اس کی بارگاہ میں نماز عشاء ادا کر کے تراویح کی آتے رہے، کتنی فکر ہوئی ہوگی۔ یہ فکر ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اوپر نمازیں فرض ہیں، روزے فرض ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ہم نے روزے چھوڑ دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم بھی ہے، توبہ کرنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، لیکن توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرنے کے بعد پھر گناہوں کی طرف مائل ہونا یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کھیلنا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت حاصل ہو جائے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوان، آج لیلۃ الجائزہ کی رات ہے، ہو سکے تو ایک تو جمعہ کا وقت ہے، اس میں دعائیں قبول بھی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتیں جو ہے آج کے دن نازل فرماتا ہے، جمعہ مبارکہ بھی ہے، رمضان مبارکہ کا آخری دن بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آج کے دن بہت زیادہ بڑھ سکے، اور آج کی رات میں جتنے ماہ رمضان مبارکہ میں پچھلے دنوں میں بخشے گئے نا، آج رات انہی کے برابر گنہگاروں کی بخشش ہوتی ہے۔ گنہگاروں کی بخشش کون سے لوگوں کی ہوگی؟ دکانوں پہ پھرنے والوں کی نہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم مارکیٹنگ کر رہے ہوں گے اللہ ہماری بخشش کر رہا ہوگا، انہی بندوں کی اللہ بخشش فرمائے گا جو اس کی بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو کر اس کی بارگاہ میں دعا کرے گا، انہی لوگوں کی بخشش ہوگی۔ اللہ ہمیں رات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ضروری رات سلام کریں، کل عید کا دن ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، 30 روزے مکمل ہو گئے، کل عید کا دن ہے۔ عید کے دن عموماً جو ہے ہم یہ فکر لے کر چلیں کہ ہمارے ذریعے سے کوئی ایسی چیز نہ پیدا ہو، کوئی ایسی چیز صادر نہ ہو جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچے۔ نماز عید کے لیے آپ روانہ ہوں اور یہ ہر سال لوگوں کے تعلق سے شکایت رہتی ہے کہ اگرچہ عید گاہ میں ہو یا محمد یا مسجد میں ہو، نماز عید جس ٹائمنگ پہ رکھی جاتی ہے نا، اگرچہ لوگ 12 بجے کی نماز عید رکھیں گے نا تو اس وقت لوگ آتے رہیں گے، اس وقت ہمارے اندر جو ہے وقت کی کوئی اہمیت نہیں، ہمارے اندر وقت کی کوئی اہمیت نہیں، وقت کو ہم سمجھتے ہی نہیں، وقت کو ہم سمجھیں گے، وقت کو ہم اہمیت دیں گے تو وقت ہماری اہمیت کو سمجھتے ہوئے وقت ہماری اہمیت کو سمجھے گا، وقت کو ہم اہم سمجھیں، وقت کو اہمیت دیں۔ عموماً ہوتا بھی ایسے جمعہ کے ٹائم لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں وقت میں جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، لوگ اتنی تاخیر سے آتے ہیں، شاید کہ صبح ہی میں غسل کر لیتے ہیں لیکن آخر میں جانا ان لوگوں کو ثواب سے اور اللہ کی رحمت پر کوئی صرف جمعہ پڑھنا، 2 گانا پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد بھاگ جانا، اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں، سنتیں جائیں نوافل جائیں، اس سے کوئی مطلب ہمیں نہیں رہتا۔ یاد رکھیں جتنا بھی مال زر ہے نا یہیں پر ختم ہونا ہے، صرف
صرف نیکیاں ہی آپ کے ساتھ میں جائیں گی، آپ کا اعمال ہی آپ کے ساتھ میں جائے گا۔ جائیداد لے کر آپ کی قبر میں جا کر ڈال دیں گے نا تو کیا ہوگا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک کو ملاحظہ کر لیں، مال زکوٰۃ کے تعلق سے، اور بہت زیادہ 100% میں شاید کہ 10% ہی لوگ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، 10% ہی اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ فطرے کا مسئلہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ کوئی اپنا پیسہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیسہ ہم نے کمایا ہے، ہم اس کے مالک ہیں، کوئی اس کا مالک نہیں، دینے والا رب ہے۔ جب برباد کرنے پر آتا ہے نا تو کہاں لا کر چھوڑتا ہے؟ نمرود، شداد، اتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے بادشاہ، قارون جس کے تعلق سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں 70 اونٹوں پر چلتی تھی، اتنا بڑا ہونے کے باوجود بھی اس کا کیا کیا؟ اس نے تکبر کیا، گھمنڈ کیا، تو اس کا خزانے کیا کیا گیا؟ زمین کے اندر دھسا دیا گیا۔ خزانے کی اور مال کی کچھ اہمیت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت انہی چیزوں کو پسند کرتا ہے، وہی چیزیں رب کی بارگاہ میں زیادہ مقبول ہوتی ہیں جس بندے نے اچھے اعمال کیے۔ اور ہم صدقہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں کچھ کیے، جب کسی بندے کو کچھ ہم نے دے بھی دیا رب کی رضا کے لیے، یہ بھی یاد رکھیں یہ بھی ہمارے لیے محفوظ ہے، نامہ اعمال میں اس کا بھی حساب ہوگا اور اس کی رضا کی قیامت میں ملے گی۔ زکوٰۃ کے تعلق سے، زکوٰۃ کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہے کہ ہم نے اگرچہ اپنی مال کا زکوٰۃ نہ دیا، اپنی مال کا زکوٰۃ نہ دیا تو وہ مال قیامت کے دن حشر کے میدان میں جہنم کی آگ سے کھولایا جائے گا، اور وہ آگ کا گولا بنا کر جو ہے وہ آگ کی زنجیر بنا کر ہمیں اپنے گلے میں پہنا دیا جائے گا، آگ کی زنجیر بنا کر۔ اسی لیے اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ جب سال مکمل ہو جائے تو اپنی زکوٰۃ کی فکر کریں، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ جس طرح اور شریعت نے بہت زیادہ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اور صرف 2.5%، 1 لاکھ روپے میں صرف 2.5%، 2.5% مطلب 2,500، 2.5%، 1 لاکھ روپے میں صرف 2,500 روپے زکوٰۃ ادا کرنا، اس سے بھی زیادہ۔ اور یہ بھی علماء نے یہ بھی آسانی ہمارے لیے پیدا کر دی کہ اگرچہ سال ہمارا شروع ہوا، سال کی شروعات میں ہم نے زکوٰۃ ادا کی، پھر دوسرا سال شروع ہوا، ہم نے کسی کوئی مجبور تھا، کوئی محتاج تھا، ہم نے اس کے لیے 500 روپے دے دیا، صرف اپنے ذہن میں رکھے میں نے زکوٰۃ کا 500 روپے کسی کو دیا۔ اسی طرح آپ لگاتار سال بھر میں کسی انسان کو جو محتاج ملے گا اس کو اس کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور یہ ذہن میں رکھیں دینے سے پہلے کہ میری جو دیا ہے زکوٰۃ کا مال ہے۔ اسی طرح سال کمپلیٹ ہونے تک آپ کی زکوٰۃ بھی مکمل ہو جائے، یہ آپ کے لیے آسان ہے۔ اور زکوٰۃ کا مال کسے دینا ہے؟ زکوٰۃ کا مال جو سب سے زیادہ، اور فطرے کا بھی مال جو سب سے زیادہ محتاج ہو، ضرورت مند ہو، جو شریعت کی نظر میں فقیر ہو، محتاج ہو، اسی کو دینے کی اجازت ہے۔ اگرچہ آپ نے کسی ایسے شخص کو اپنی زکوٰۃ کا، اپنے فطرے کا پیسہ دے دیا، یہ بھی یاد رکھیں ہم کسی کو بھی نہیں دے سکتے، اپنی مال کا فطرہ اور زکوٰۃ کسی کو بھی نہیں دے سکتے۔ جو شریعت کی نظر میں فقیر ہے ہم اسی کو اپنا مال کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں، دے دیا تو کیا وبال ہے؟ یہ بھی علماء نے بیان فرمایا کہ اگرچہ ہم نے کسی ایسے بندے کو زکوٰۃ کا مال اور فطرے کا مال دینے، مسئلے پر غور کر لیں، کسی ایسے بندے کو ہم نے اپنی زکوٰۃ اور فطرے کا مال دے دیا جو محتاج نہیں تھا، فقیر نہیں تھا، شریعت کی نظر میں غریب نہیں تھا، اس نے ہم نے اپنا مال اس کو دے دیا، تو ہم گنہگار ہوں گے، ہم گنہگار ہوں گے۔ میرے اعلیٰ حضرت علی رحمٰ نے بڑی سختی کے ساتھ جو مسجد کے باہر جو بھیک مانگتے نا، ان کے تعلق سے میں بڑا سخت میرے اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جو مسجد کے باہر بیٹھ کر بھیک مانگے نا ان کو مت دو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بھی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا، اللہ کے گھر میں آ کر اس کو باہر
بیٹھ کر بندوں سے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، اندر مسجد میں آ کر اللہ سے مانگ لیتا ہوں، ہے نا؟ شریعت نے بڑی سختی کی ہے اور ساتھ میں آسانی بھی پیدا کی ہے. ایسے ہی میں اتنے سخت آپ کے لیے جملے استعمال کروں گا تو آپ لوگ جو ہے میرے تعلق سے باہر جا کر حضرت نے اتنا سخت بول دیا. یہ بھی میں نے شریعت بیان کی، اپنی طرف سے کچھ نہیں بولا. فطرہ اگر ہم دیں تو پڑوس میں دیکھ لیں، پڑوسیوں کے حالات سے واقعی اچھا طرح رہتے ہیں. خاندان میں خاندان والوں کو ہم جانتے ہیں، پہچانتے ہیں کون غریب ہے کون مسکین ہے. ایسا نہیں کہ ہمارا ساتھی تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا احباب میں سے شامل تھا، ہماری اس کے ساتھ جھگڑتی نہیں، ہم اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کر لی ہے حالانکہ وہ غریب ہے. لڑائی جھگڑا تو اپنی طرف رکھو، محبت سے زندگی گزارنے کا سیکھو. علماء نے بیان بزرگان دین بیان فرماتے ہیں اتحاد زندگی اور اختلاف موت ہے. اتحاد کے ساتھ زندگی کریں، مومنوں میں اتحاد رکھتے ہیں، مومنوں میں اتحاد رکھنے کی کوشش کریں. آپس دوسرے لوگوں کو ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اتحاد کے ساتھ زندگی گزاریں، محبت کے ساتھ، ملاؤ کے ساتھ اچھی طرح زندگی گزاریں. کل عید الفطر کا دن ہے، آپس میں مصافحہ و معانقہ کرتے خوشی دلی کے ساتھ آپ مصافحہ لوگوں کے ساتھ ملا محبت کے ساتھ ملیں. اس کے تعلق سے میں نے فجر میں حدیث پاک بیان کی کہ جو انسان ایک دوسرے کے تعلق سے اچھی فکر لے کر، اچھے خیالات لے کر، خلوص کے ساتھ رب کو راضی کرنے کے لیے جب کسی بندے سے مصافحہ کرتا ہے، معانقہ کرتا ہے، گلے ملتا ہے، اللہ دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کی بخشش فرما دیتا ہے. لیکن خلوص ہونا چاہیے، للہیت ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے تعلق سے بغض و حسد نہیں ہونا چاہیے. اللہ ہمیں آپ کو اس لوگوں کی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور کل عید الفطر کی نماز مسجد محمدیہ میں جو ہے 10 بجے اور انشاءاللہ عیدگاہ کے تعلق سے بعد میں اعلان کر دیا جائے گا. ہماری اس مسجد محمدیہ میں کل عید الفطر کی نماز جو ہے کل 10 بجے ادا کی جائے گی. جو بھی حضرات یہاں پر ادا کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ادا کریں، جو لوگ عیدگاہ میں جانا چاہتے ہیں وہاں جا کر ادا کریں. لیکن سب سے افضل جو ہے عیدگاہ ہی جو ہے نماز عید کے لیے. اللہ اگر آپ کو اس عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے ساتھ میں سارے مل کر پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ وسلم.